مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ مجھ سے تجھے وہ شکوائے بے جا بھی نہیں۔ بدگماں ہو کے مل اے دوست جو ملنا ہے کبھی، بے جھجکتے ہوئے ملنا کوئی ملنا بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں پر امن و آتشی کے ساتھ ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں کے ساتھ کامیابیوں کی طرف گامزن ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غالب کا خصوصی مطالعہ، جو کہ ایم.اے اردو سال اول کا پرچہ نمبر 5 کا اہم ترین کویسچن ہے، ٹھیک ہے، جس میں میر غالب کے بارے میں سوالات آتے ہیں۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آج کا پیغام لازمی سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ انشاءاللہ میں کچھ مرزا غالب پہ سیریز بناؤں گی، جن میں مرزا غالب کا طنزیہ اور ظریفانہ انداز، غالب کی مشکل پسندی، غالب کا استفہامیہ انداز، ابتدائی حالات، اور آج جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ہے فنی اور اسلوبیاتی عناصر جو مرزا غالب کی شاعری میں ہے۔ کیونکہ یہ جو ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں یہ پاس پیپر میں بار بار آئے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈسکس کرنا میں نے تھوڑا لازمی سمجھا ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غالب کی شاعری میں فنی اور اسلوبیاتی جو عناصر ہیں وہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی شاعری ہے کیا چیز، شاعری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ حقیقت میں ایک فن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فنون لطیفہ کے لیے کچھ جو ضابطے ہوتے ہیں، قاعدے، اصول، سلیقے مقرر ہوتے ہیں، کیونکہ شاعری بھی فنون لطیفہ ہے اور ایک فن ہے، تو لہٰذا جو شاعری بھی ایک شماریاتی اس کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ فنون لطیفہ کے جو اصول ہوتے ہیں اور ضابطے ہوتے ہیں وہ صرف خارجی باتوں پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ داخلی طور پر امور پر گہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خارجیت کیا ہے اور داخلیت کیا ہوتا ہے۔ تو شاعری جو ہے اس کی اپنی ایک روح ہوتی ہے اور جسم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعرانہ جو فن ہے اس کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ روح آفرینی اور حیت آفرینی کے کمال یا زوال پر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تصور، تجربہ اور اصلیت کی تراش اور خراش کے ندرت ڈیزائن اور کماش بندی کے حسن اور جدت رنگ و روگن کی تازگی، نفاست اور لطافت، سبک کاری، چابک دستی، طرز و اسلوب، اظہار کی گہرائی اور مصنوعیت، جذبہ اور تخیل کی کھلاوٹ، سوز و ساز اور تاثیر و تاثر، اور ان سب کے مجموعی ترکیب و پیشکش میں شائستگی، توازن اور ہم آہنگی اور ہنرمندی کا جو اظہار ہے، لیکن عروس فن کی جو ادائیں ہیں ان سے ماورا بھی ہیں۔ کسی بھی شاعر کے جو فنی محاسن ہوتے ہیں اور اسلوبیاتی جو عناصر ہوتے ہیں وہ شاعر کے استعمال شدہ جو جدت مضامین ہوتے ہیں، خیالات، نئی موضوع، استعارات اور کنایا کا جو برمحل برتاؤ ہوتا ہے، شوخی اور ظرافت ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب کی جو شاعری ہے اس میں استعاروں کی بہت کمی ہے،
بلکہ یہ کہنا بھی بچانا ہوگا کہ غالب کی جو تشبیہات ہیں اور استعارات ہیں اور تمثیلات ہیں وہ اکثر ایسی نرالی اور اچھوتی ہوتی ہیں کہ جو اردو میں پہلے نہ کبھی کسی نے اس کا استعمال کیا تھا، بلکہ فارسی میں بھی ان کی جو نظیر ہے، ان کی جو مثال ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اردو میں غالب کا جو مرتبہ ہے وہ کتنا بلند ہے، اور ان کی جو شہرت ہے اور عظمت ہے وہ کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ لیکن یہاں پر چندہ چندہ جو اس کی خصوصیات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، کیونکہ بھئی یہ مجبوری ہے، کیونکہ ان ویڈیوز میں یا چند منٹوں میں اتنے عظیم شاعر کو بند کرنا یا ان کی خصوصیات کو بیان کر دینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روشن دیوارِ زندہ ہو گئیں۔ ہر جو شاعر ہوتا ہے اس کا جدا جدا اسلوب ہوتا ہے، اور یہ شاعر کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ جو مرزا غالب کے شعر کی جو جدت بیان ہے اور شوخی کا جو شاہکار ہے، وہ پرانی باتوں کو نئی جدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں، گل افشانی ہائے ناز، جلوہ کو کیا ہو گیا، حق پر ہوتی ہے تیری لالہ کاری، ہائے ہائے۔ غالب کو قافیہ اور ردیف استعمال کرنے میں کافی مہارت حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا اس میں شوخی، حقیقت اور اعلیٰ مہارت نظر آتی ہے۔ جیسا کہ ان کے جو ردیف اور قافیے ہیں، جیسا کہ بیاں کیوں ہو، زیاں کیوں ہو، اثر ہونے تک، سحر ہونے تک، وغیرہ وغیرہ۔ جو غالب جدت اور حسن ترکیب کے بادشاہ بھی تھے۔ اسی طرح انہوں نے اردو زبان میں وسعت اور ارتقاء جو ہے وہ حیرت انگیز امکانات جو ہیں وہ میسر کر دیے تھے، ان کی زبان کو خیالات و افکار کے قابل بنا دیا تھا۔ مثلا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے رسوم، رنج گراں، محشر خیال، دریائے بیتابی، طلسم، اور ان کے دیوان کے مطابق 20ویں ایسی تراکیب مل جاتی ہیں جو کہ غالب سے پہلے اردو میں نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو بیان میں جو خوبی اور رنگینی ہے، لطافت ہے، اور جو دقیقہ جو جوہر محدود تھے، ٹھیک ہے۔ غالب جو ہیں وہ صوفی شاعر تو نہ تھے، مگر ان میں جو صوفی شاعرانہ صوفیانہ جو رنگ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ مسائل تصوف جو ہیں اپنے اشعار میں بڑی بے ساختگی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، بحر جزو جلوۂ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ ایک اور شعر وہ کہتے ہیں کہ وہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو بادۂ حار ہوتا۔ مرزا غالب جو ہیں وہ غم کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ روایتی درد لگتا ہی نہیں ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ روایتی ہے۔ کلام میں جو سوز و گداز کی ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ مرزا غالب کی جو شاعری ہے اس میں شاعری میں بھی اور نثر میں بھی، دونوں میں طنز و مزاح کے جو نشتر ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی جو شوخی ہے، ظرافت بھی سنیے، ایک چشمے کی طرح جو ہے وہ پھوٹتی ہے۔ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے کہا نرم و ناز غیر سے چاہیے
تہی، سن کے اس ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے۔ غالب کی شاعری پیکرو تراشی اور تصویر کشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: بوئے گل نالائے دودِ چراغ محفل، بوئے گل نالائے دودِ چراغ محل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ ان کے وہ اشعار بھی مقبولیت پا گئے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے رد کیے تھے۔ عظیم مفکر پروفیسرز کے قول ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہے جب وہ شاعری کرتا ہے تو نہ تو اس کے پاس اپنے مضامین ہوتے ہیں اور نہ ان کے پاس اسلوب ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن غالب